ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, کل آپ نے کہا تھا کہ جناب استعفیٰ تو دینا ہی ہوگا وزیر تعلیم کو بھارت کے, تو آج یہ کام بھی ہو گیا جو آپ نے کل بولا تھا. تو اب مجھے کاکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا ان کا اب کام ختم ہو گیا, وہ چپ کر کے کونے میں دیوار سے لگ کے بیٹھ جائیں گے؟ وٹ وڈ بی نیکسٹ؟ یعنی ابھی تو چیلنجز ہیں ان کے لیے. سب سے پہلے تو کاکروچ جنتا پارٹی کو مبارکباد, اور نوجوان جن زی کے لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے اتنی ڈٹرمنیشن اور ریزالو کے ساتھ اپنے مطالبات پیش کیے اور ان کو منوایا بھی. بالکل. اور یہ ان کا بنیادی جو تھا, ان کی بنیادی ڈیمانڈ تھی کہ جب تک دھرمیندر پردھان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے جنتر منتر میں ان کا دھرنا جاری رہے گا. بالکل. تو یہ تو پہلے ان کو بہت بہت مبارکباد. اب اس سے منسلک اور بہت سے ایشوز جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جو 22 طالب علموں نے خودکشی کی اس نیٹ کے فیاسکو کے بعد, ہاں جی, ان کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کی فیملی کو 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے. تو وہ آیا گورنمنٹ پورا کرتی ہے. گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, 22 کروڑ کی بات ہی ہے نا جی. تو وہ بھی ہو ہی جائے گا میرے خیال میں. پھر یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک کورٹس جو مجرم ہیں اس سارے معاملے میں ان کو سزا ملتی ہے نہیں ملتی, فاسٹ جو ٹریک کورٹس ہیں ڈیلیور کر پاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے کاکروچ جنتا پارٹی کے لیے بھی چیلنجز بہت ہیں. پھر مستقبل میں کیا ہوتا ہے, جو نیشنل ان کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹنگ ایجنٹ جو بھی ان کی آرگنائزیشن ہے, تو کافی ابھی چیلنجز ختم نہیں ہوئے. یہ تو ایک ڈیمانڈ ان کی جو میجر ڈیمانڈ تھی وہ تو مان لی گئی, لیکن کاکروچ جنتا پارٹی اب میرے خیال میں ایک مستقل فیچر بن جائے گا بھارت میں. اب یہ سیاسی رنگ اختیار کرتا ہے نہیں کرتا, ٹائم ول شو. کیونکہ جو گودی میڈیا ہے نا, اس نے تو یہ پروپیگنڈا پچھلے 3 ہفتوں سے شروع کر رکھا ہے کہ یہ سارا اسپانسرڈ ہے. کیونکہ ابھیجیت دیپکے جو ہیں وہ بوسٹن میں پڑھ رہے تھے, تو وہاں سے ہی آئے, اور امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. کچھ لوگ پاکستان کا بھی ہاتھ کرتے ہیں کہ ISI کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے. کچھ لوگ چائنا کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں یہ اسپانسرڈ ہے جو کہ بھارت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی. اب دیپکے صاحب جو ہیں, ابھیجیت دیپکے, پہلے تو یہ بات جانی ہے کہ وہ دلت ہیں, وہ کوئی اپر کلاس کاسٹ سے نہیں ہے. اور پھر دلت تو ایکچولی یہ ہے کہ وہ جو کاسٹ سسٹم ہے بھارت کا, جس میں 4 کاسٹ ہیں, اس میں بھی شامل نہیں ہوتے. دلت گو کہ ہندو ہیں اپنے آپ کو, لیکن یہ انٹچبلز ہیں. صحیح. یہ شودر سے بھی ایک قدم نیچے ہیں. مطلب شودر لاسٹ کاسٹ ہے نا 4 کاسٹوں میں, براہمن, کشتریہ اور وائشہ اور پھر شودر. تو شودر جو ہیں یہ ان کو یہ کاسٹ سسٹم کے اندر بھی نہیں آتے. یہ اس کو اوارنا کہتے ہیں, جو کاسٹ سسٹم سے ہی باہر ہیں. یہ انٹچبلز ہیں. انٹچبلز کی کہانی بھی باہر, اور یہ ان کی تعداد ہی بڑی ہے, تقریباً 200 ملین کے قریب ہیں یہ. اور ان کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ووٹ بینک مطلب یہ. اور اسی لیے جو مودی صاحب جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ ان سے ٹکر لینا ذرا مشکل ہے. گو کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی کاکروچ پارٹی کے لوگ ہیں وہ سارے دلت ہیں, لیکن دیپکے جو ہیں وہ دلت ہیں. اب یہ ایک سفر ہے بھارت کا جو امبیڈکر سے شروع ہوا. امبیڈکر بہت بڑا نام بھارت کی سیاست کا, وہ بھی دلت تھے. اور جو آج ہم آئین دیکھتے ہیں یہ ان کا دیا ہوا ہے. وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, کانسٹیٹیوشن جس نے آئین بنایا, یہ 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. امبیڈکر بھی دلت تھے, لیکن بعد میں وہ کنورٹ ہو کے جین چلے گئے اس طرف. لیکن بہرحال یہ بہت بڑے ہیرو ہیں بھارت کے, اور دلت لوگوں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ بہت انہوں نے کام کیا. اب دلت لوگوں کی جو حالات ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہوئے. وہ جو مینیل جابز ہیں وہی کرتے ہیں, لیکن اب تھوڑا بہت ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی کس طرح ہم دلت لوگوں کی قسمت بدلیں, ان کی جو ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. تو یہ معاملات ابھی آگے چلیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو دیپکے ہیں, ابھیجیت دیپکے, انہوں نے جب یہ کہا تھا نا, کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ میں اگر خالد ہوتا تو میں یہاں پہ نہ ہوتا, میں جیل میں ہوتا. تو میری ان سے درخواست یہی ہے کاکروچ جنتا پارٹی سے کہ آپ نے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ آپ عمر خالد اور شرجیل امام کا کیس بھی آگے لے کر چلیں. ان 2
نوجوان لوگوں کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے 6 سال سے، نہ ان کو فارملی انڈائٹ کرتے ہیں، کوئی چارجز بھی نہیں لگاتے، اور بغیر ٹرائل کے ان کو 6 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ کم از کم یہ بھی ایک تحریک چلا دیں کہ ان کو ضمانت پہ رہائی تو دیں نا جی. انہوں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے ان 2 اسٹوڈنٹس نے؟ تو یہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس طرح نوجوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ جن کو قید میں رکھا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے، ان کو بھی رہا ہونا چاہیے. تو کاکروچ جنتا پارٹی یہ بھی کام اپنے ذمہ لینا چاہیے. اور ایک اچھی بات جو سارے اس معاملے میں ہوئی نا، ایک تاثر تھا کہ جی جنتا پارٹی از انوینسیبل اور اس کے خلاف احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا، یا پرائم منسٹر مودی از سو اسٹرانگ کہ اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ان کے خلاف. وہ بھی ایک ہوا ٹوٹ گیا ہے میرے خیال میں. آپ دیکھیے نا اس پورے جو پچھلے 3 ہفتوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، اس میں تو بڑا واضح ہے کہ مودی، وزیر اعظم مودی کو گالیاں بھی دیں، بعض اوقات تہذیب سے نیچے بھی زبان استعمال ہوئی. لیکن اب کیا کیا جائے، جب جذبات مشتعل ہوتے ہیں تو نوجوان لوگوں کو پھر اپنے اوپر قابو تو نہیں رہتا نا. تو ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ بالکل وہ سیاست تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے حقوق کے لیے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے. تو اس وجہ سے اور جس طریقے سے پولیس نے ان پہ تشدد کیا، بلکہ جموں اور کشمیر کے بعد وہاں پیلٹ گنز کا استعمال بھی ہم نے دیکھا. اب جموں اور کشمیر کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو جو ہے، اگر 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد 8 جولائی کو، اس کے بعد جو وہاں پہ ہنگامے شروع ہوئے تھے 3-4 ماہ کے لیے، بے شمار پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، اور بچوں سے لے کر نوجوان اور بڑوں تک بینائی ان کی ضائع ہو گئی پیلٹ گنز کی وجہ سے. ابھی بھی بے شمار لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بینائی سے محروم مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نظر آتے ہیں. اب یہ ایک دیکھنا یہ ہے کہ کیا نوجوانوں کی آواز بنتی ہے کاکروچ جنتا پارٹی. دوسری جانب میں نے پیلٹ گنز کا ذکر کیا، تو ابھی پچھلے دنوں کس دن تھا یہ، 22 جولائی کو ایک واقعہ ہوا ادھر اپنا جو ہے کہاں پہ، اننت ناگ میں، جو کہ سری نگر سے تقریباً 52-53 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. 3rd لارجسٹ سٹی ان مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، سری نگر جموں کے بعد تقریباً 13-12 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے اس کی. اچھا، وہاں پہ ایک حملہ ہوا پولیس پہ، اور ایک پولیس اہلکار کو شہید مار دیا گیا. حالانکہ مسلمان اہلکار تھے، عاشق حسین نام تھا ان کا، عاشق حسین کیا، بہرحال عاشق حسین. اب اس کو لے کر اس کو قتل کرنے پر بقول بھارت کے میڈیا کے جو TRF ہے، دا ریزسٹنس فرنٹ، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اچھا، اس کو لے کر بھارت کی جو ساری سیکیورٹی فورسز ہیں پچھلے تقریباً 22 جولائی سے لے کر اب تک آپ کہہ لیجئے کہ 3,500 لوگوں کو ڈیٹین کر چکی ہے، اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے. تو ہراساں کرنے کا سلسلہ جو مقبوضہ جموں کشمیر جاری ہے. اسی طرح تقریباً کچھ درجنوں کے قریب گھر بھی ڈیمالش کر دیے ہیں، صرف اس ایزمپشن پہ کہ یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں TRF کو. اب کہاں ثبوت ہے کہ اس کے پاس کیا ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ سارے کالے قوانین وہاں پہ نافذ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں بھارت یا پرائم منسٹر مودی سے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دیکھیے، جد و جہد تو یہ جاری رہے گی. کشمیری اپنے حق خود ارادت کے لیے انہوں نے تہیہ کر رکھا کہ ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. آپ ہراساں کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، اس سے تو ان کے جذبے اور مضبوط ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے. تو ایک ہی دفعے اس سارے معاملے کو حل کر لیجئے. آپ جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، لوگوں کے دل بھارت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو میں اکثر اس کے جواب میں یہی کہتا ہوں، اگر آپ کو اتنا یقین ہے
یہ کشمیری لوگ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے یہ پلیبسٹ کروانا. مطلب پاکستان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو آج ہی پلیبسٹ کروانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیری پاکستان کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. لیکن چونکہ آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں پلیبسٹ سے. تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے مقبوضہ جمہور, ابھی تو خیر سے نہیں, بڑے عرصے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کو پھر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن ابھی ان کا کام ختم نہیں ہوا. ابھی دیکھنا یہی ہے کہ اگلے جو ایگزامز ہوں گے, انٹرنس ایگزامز, وہ اس میں کوئی پیپر لیکس تو نہیں ہوں گے, یا فیئر چیزیں ہوں گی, یا جو لوگوں پہ کوئی کیسز تو نہیں کیے جائیں گے جن لوگوں نے اس سارے, کیا پتہ ابھیجیت دیبکوئی کو اٹھا کے لے جائیں 1-2 ہفتوں کے بعد. یو نیور نو, آپ توقع رکھ سکتے ہیں مودی صاحب سے. تو اس وجہ سے ابھی ان کا کام ختم نہیں ہوا, اور ابھی دیکھنا یہی بھی ہے کہ کیا وہ سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھرتے ہیں. کیونکہ اتر پردیش میں نا ایک زمانے میں دلیت میاواتی صاحبہ تھیں, بہوجن سماج پارٹی کی وہاں حکومت تھی, تو میاواتی بھی دلیت تھیں, تو کافی انہوں نے وہاں پہ کیا. تو اتر پردیش میں دیکھنا ہے کہ دلیت کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیا وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اکھلیش یادیو کی پارٹی ہے, سماج وادی پارٹی, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یو پی کا الیکشن بڑا دلچسپ ہوگا. صحیح. بنگلہ دیش کا بھی ذکر کریں گے, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.